یہ بیماری 12 یا 14 دن تھی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے. اس وقت مرض بڑھتا گیا اور مرض نہایت سخت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا کہ کل میری باری کہاں ہے, میں کل کہاں رہوں گا. مقصد تھا حضرت عائشہ کی باری کے بارے میں پوچھنے کا. تمام ازواج مطہرات نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی, جہاں چاہیں آپ رات گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے گھر چھوڑ دو. اللہ کا یہ نبی حضرت فضیل ابن عباس اور حضرت علی ابن طالب کے درمیان دونوں ہاتھوں سے ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین سے لگائے ہوئے حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت 2 صورتیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی تھی, قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق, اسے پڑھ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کرتی تھی. آپ کو اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم مبارک پر پھیر سکیں. یہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے. سامعین کرام, جب آپ کے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہوئی تھی, وفات کے کچھ دن پہلے آپ کو سخت تیز بخار چڑھا اور مرض بڑھتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, مسکیزوں میں پانی لا کر میرے اوپر ڈال دو, میں نہانا چاہتا ہوں, میں لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بیٹھا دیا گیا, مسکیزوں میں پانی لا کر آپ کے اوپر ڈالا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا, بس رہنے دو, بس رہنے دو. اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے, لوگوں کو جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر, جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو منبر پر پیش فرمایا اور کہا کہ اے لوگوں, اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے, اے لوگوں, اگر میں نے کسی کو ڈنڈے مارے ہیں, تو میں دنیا میں حاضر ہوں, مجھے برا بھلا کہہ لو, مجھ سے بدلہ لے لو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے, جو جانوروں کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے کہتے ہیں, اگر میں نے کسی کو گالی دیا ہے, اگر میں نے کسی کو تکلیف دیا ہے, تو میں دنیا میں حاضر ہوں, اس کا انتقام لے لو, اس کا بدلہ لے لو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں انصاریوں کے متعلق اشارے میں وصیتیں فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زینت میں سے جو چاہے لے لے, یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اللہ کے بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس تھا اسے لے لیا. یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے. لوگوں نے کہا, اس بڈھے ابو بکر کو دیکھو کیا ہو گیا ہے. نبی کریم تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا لینا چاہے دنیا لے لے, اور جو آخرت لینا چاہے آخرت لے لے. چنانچہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے اوپر یہ راز ظاہر ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے, اس لیے حضرت ابو بکر رو رہے تھے. اس وقت ہمیں پتا چلا کہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے حضرت ابو بکر ہیں. سامعین کرام, آپ لمحہ بلمحہ موت کے سائے کے قریب ہوتے گئے اور تلقین بھی بڑھتی گئی, یہاں تک کہ چاند کا وہ وقت بھی آیا, صبح کا وہ سورج بھی نکلا. اما عائشہ فرماتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک میرے زانوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے، میرے آغوش میں تھے۔ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمان میرے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک تھی۔ اللہ کے نبی نے جب اس مسواک کو دیکھا تو آپ کی نگاہیں اس مسواک کے اوپر جم گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید آپ انہی مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نہیں کھول پاتے ہیں، حضرت عائشہ مسواک دے دیتی ہیں، پیغمبر اسلام کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک نہیں کھل رہے ہیں۔ ہمارے نبی اس طرح بیمار ہیں، اس طرح بیمار ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مسواک نہیں کچھ لے جا رہے ہیں تو اس مسواک کو میں نے اپنے منہ کے اندر ڈالا اور اس مسواک کو نرم کیا۔ پھر پیغمبر اسلام مسواک کرتے ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اوڑھتے ہیں اور جب سانس پھولنے لگتی چادر کو ہٹا دیتے ہیں، بار بار چادر اوڑھتے اور سانس پھولنے لگتی تو چادر کو ہٹا دیتے اور کہتے ہیں کہ اے عائشہ، موت مجھے بڑی تکلیف دہ محسوس ہو رہی ہے۔ اے عائشہ، اس یہودی نے جو مجھے زہر کھلایا تھا، اس زہر کا اثر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرا کلیجہ کرتا جا رہا ہو۔ اے عائشہ، موت مجھے بڑی تکلیف دہ محسوس ہو رہی ہے۔ اما ایسا فرماتی ہے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا برتن لاؤ، میرا قارورہ لاؤ، میں پیشاب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا یہ نبی اتنا زیادہ بیمار ہے، اتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھ کر باہر نہیں جا سکتے، پیشاب کرنے کے لیے برتن اپنی جگہ پر منگوا رہے ہیں۔ ہمارا نبی اتنا زیادہ بیمار ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ برتن لینے کے لیے ایک شخص گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے نبیوں میں صدیقوں میں جگہ عطا فرما۔ ابھی برتن لایا بھی نہیں گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر جاتے ہیں، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پیر کی جاز کا وقت تھا اور 12 ربیع اول کی تاریخ تھی۔ ہمارا نبی اس دنیا کے اندر نہیں رہا، ہمارا نبی وفات پا چکا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پاگل و مجنون اور دیوانے ہو گئے۔ مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ وہ صحابہ جو نبی کے رخ انور کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کی حرارتوں کو مضبوط کرتے تھے، جلا بخشتے تھے، وہ نبی نہ رہا۔ حضرت عمر فاروق جب یہ خبر سنتے ہیں، اپنی تلوار کو لیتے ہیں، اپنی ہوش کو گوا بیٹھتے ہیں، نبی کی محبت میں اس طرح پاگل و مجنون ہو جاتے ہیں کہ تلوار لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے میں یہ کلمہ سن لوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو وہ کان کھول کر سن لے، میں اپنی تلوار سے اس کا سر الگ کر دوں گا۔ میرے نبی زندہ ہے، میرے نبی مرے نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر مدینہ کے قریب ایک مقام پر تھے۔ حضرت ابو بکر واپس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ کے اوپر دو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد وفات پا چکے ہیں، محمد اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اے لوگوں جو اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا سن لے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت ابو بکر یہ پوری آیت پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں
سے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد تمام لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ہمارا نبی اس دنیا کے اندر نہیں رہا۔ سامعین کرام، یہ تاریخ کی، یہ سیرت کی وہ المناک صفحہ تھا، یہ آخری بات تھا جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ان دلائل کو آپ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا۔ آئیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بہت سارے علماء کرام ہیں، وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی باتوں کو یہ ختم کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو نے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ، ہم سب لوگوں کے اندر بھی صحابہ جیسی ایمان اور جذبہ پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہم گنہگار، اے اللہ ہم خطا کار، جگہوں میں سب سے اچھی جگہ مسجد تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی گناہوں کو درگزر کر دے، اور ہم سب لوگوں کے اندر صحابہ جیسی ایمان اور جذبہ پیدا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔